اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہوتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، پاکستان نے اس ٹریٹی کے اوپر سائن نہیں کیے ہوئے کہ جس کے تحت دنیا کے کئی ملک یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوئی تو ہم پہلے نہیں ہوں گے جو اٹامک ویپن کو یوز کریں. پاکستان نے اس ڈاکومنٹ کو سائن نہیں کیا ہوا، الٹا پاکستان نے بارہا اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آیا کہ ہم جنگ ہارنے لگے تو ہم پہلے ہوں گے جو اگلے ملک کے اوپر ایٹم بم پھینک دیں گے، کیونکہ ہم تو مریں گے، اسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. ہاں، پاکستان نے الٹا اس کے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو تماشا نہ بنائیں. اور اس وقت جو آپ کے آرمی چیف ہے نا، ان کی طبیعت سے تو ہم سب لوگ واقف ہو چکے ہیں پاکستانی، آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی جو ان کے اندر اگریشن ہے، جو وہ ٹھان لیتے ہیں. اور دیکھ لیں یہاں ایک پاپولر لیڈر، اس کے اتنے ووٹرز، لیکن انہوں نے پہلے دن سے طے کیا کہ نہ میں ان کو ملوں گا، نہ کوئی کنسیشن دوں گا، میں اپنا کام کروں گا اور ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا قانون کے مطابق، جسے وہ قانون سمجھتے ہیں یا ہماری عدالتیں سمجھتی ہیں. یہ بحث نہیں ہے. اور وہ آج تک دیکھ لیں ان کو کوئی اس سے ہلا نہیں سکا. سید عاصم منیر شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، یار باجوہ صاحب جیسے جب ہمارے آرمی چیف تھے جو بالکل میٹھے، وہ آرمی چیف بھی اس زمانے میں جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی تو کس طرح فرنٹ سے انہوں نے لیڈ کیا اور ابھی نندن والا واقعہ ہوا، اگرچہ بعد میں ہم نے واپس کیا. ٹھیک ہے، میں تو اس وقت بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا کہ گڈ جیسچر کے طور پہ ایسا کرنا چاہیے، وہ اس وقت اچھا ڈیسیژن تھا جو بھی گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا. لیکن کم از کم پاکستان نے اپنی اسٹرینتھ اس وقت شو کر دی تھی اللہ کے فضل سے. تو اس آرمی چیف سے تو آپ بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں یہ جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا، بلکہ وہ پتھر بھی جو ہے نا وہ لوہے کا پتھر ہوگا. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے سیریس موڈ میں ہر وقت رہتے ہیں. اور پچھلے دنوں جو انہوں نے تقریر کی تھی جب یہ بلوچستان انسیڈنٹ ہوا اور اوورسیز سے خطاب کیا، اس وقت انہوں نے کافی سخت گفتگو کی تھی. میں نے پچھلی اتوار کو وہ 12 پوائنٹس کی شکل میں ان کی گفتگو کور کی ہے، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. لہٰذا اس قسم کے کوئی ایڈونچر کرنے کی نہ سوچیں انڈیا کی طرف سے، اور نہ پاکستان میں اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہ بات کے اوپر یہ کہتے ہیں جی ایٹم بم چلا دیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی کھلونا ہے، اس کو چلایا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس وقت سب کانٹیننٹ میں دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ رہ رہا ہے. انڈیا نے آپ کو پتا ہے چائنا کو بھی کراس کر دیا ہے، 1.5 ارب آبادی ہو چکی ہے. پاکستان کی آلموسٹ 25 کروڑ ملائیں، اور پھر آپ بنگلہ دیش کی بھی تقریباً 17-18 کروڑ، پھر افغانستان کو بھی اور چھوٹے ملکوں کو بھی شامل کر لیں تو یہ آپ سمجھ لیں 1/4 آف ورلڈ بن جاتا ہے. 8 ارب میں سے 2 ارب لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہو سکتے ہیں اٹامک وار کے، اور انڈائریکٹلی سارے ہوں گے، کئی سالوں تک ہوں گے.